کیرلا کی زمین سے یہ جو شہاب چلا ہے یقیناً یہ مبارکباد کے لائق ہے، اور یہ کہنے والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کے گستاخ ہیں، کوئی صحابہ کا گستاخ، کوئی اولیاء کرام کا گستاخ، کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ، وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، لیکن رب کی ذات سے امید لگا کر کے اگر وہ شخص پیدل چلا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کوئی مسلمان حج کا ارادہ فرماتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو حاجی جاتے ہیں کچھ دور پیدل چلے، کار میں بیٹھے، پھر فلائٹ میں، پھر اس کے بعد میں وہاں بھی سواری کا انتظام، لیکن دیکھو اس شخص کی ہمت پر غور کرو، کیسا اس کا عشق ہے، کیسا پیار ہے، مکمل پیدل چلنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب یہ کتنے قدم چلے گا؟ کوئی تعداد تو نہیں ہے نا قدموں کی، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ملے گا، او اللہ رب العزت اس کو بے شمار بے حساب نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے نا، کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر دین حق ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آپ یوں دیکھیں گے تو نہ جانے کتنے ریلیجنز دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو سچا جو اچھا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو مذہب حق ہے وہی مذہب اسلام ہے۔ میرے عزیزو، اسلام مکمل دین ہے، کامل دین ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا۔ اسلام کی جو چھت ہے نا میرے عزیزو، یہ 5 ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ آج آپ دیکھتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، ہم بھی مکان بناتے ہیں، جن کے بھی مکانات ہیں، مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ستون کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر ستون کے چھت نامکمل ہے، بغیر ستون کے چھت رک ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو اسلام کی چھت ہے وہ بھی 5 ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ جس میں سب سے پہلا ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ شہادت، گواہی دینا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دین جب میرے آقا نے اس دنیا میں پھیلانا شروع کیا، جب دین کی تبلیغ میرے آقا نے فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ یہ جتنے بھی معبود ہیں، یہ لات و منات و عزا کے جن کے آگے تم اپنے سروں کو جھکاتے ہو، یہ جتنے بھی پتھر کی مورتیاں بنی ہوئی ہے، یہ جو کعبے کے اندر جتنے بھی بت رکھے ہیں تم نے، کہ جتنے بھی بت رکھے ہوئے ہیں، کہ ایک بارش والا الگ ہے اور ٹھنڈ کا الگ ہے اور آپ کو مال دینے والا الگ ہے، یہ سب باطل ہیں، سب بیکار ہیں، یہ خود محتاج ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ تمہیں کیا دیں گے؟ میرے آقا نے تبلیغ فرمائی ایک اللہ کو مانو، وہی رب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے ساری دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، جو کریٹر آف ورلڈ ہے، ساری دنیا کو جس نے بنایا ہے، ہر چیز دنیا کی جس نے پیدا کی ہے، جس نے تخلیق فرمائی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کو مانو۔ اب یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب میرے آقا دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے تو میرے آقا کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، نہ جانے کتنی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان لیوا حملے ہوئے، میرے آقا پر پتھر برسائے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا، میرے آقا کو جادوگر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، ایک کافر پیچھے سے آتا ہے اور ایک کپڑے کا پھندا بنا کر کے آقا کے گلے میں ڈالتا ہے، کھینچنا شروع کیا، ان قریب تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈال کر کے جو کھینچ رہا تھا اس کو ہٹایا، آپ نے کافروں کو مارا اور کافروں سے مار
مار بھی کھائی۔ میرے عزیزو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں، کسی نے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دی، اتنا بھاری وزن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر لا کر ڈالا، اور ایک مرتبہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے تو شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا کہ یہ محمد معاذ اللہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، پتھر مارتے لڑکے، لیکن میرے آقا نے کبھی کسی کو گالیاں نہیں دی، میرے آقا نے کبھی بددعا نہیں فرمائی، اور میرے آقا فرماتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں، نبی نے فرمایا لم یوزا نبی کما اوزیتو، جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہے، جتنی صعوبتوں کا سامنا میں نے کیا ہے، کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں اٹھانی نہیں پڑی ہیں، کسی اور نبی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، اتنی پریشانیاں نہیں اٹھائی ہیں۔ تو میرے عزیز یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہم تک پہنچ گیا، اس میں قربانیاں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مال کی قربانی دی، صحابہ نے اپنی اولاد کی قربانی دی۔ تاریخ اسلام کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آج تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیدا ہو گئی مسلمان کے گھر میں اتنا کافی ہو گیا۔ میرے عزیز کبھی اس احسان کو بھی مانو کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے۔ آج جو مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں ہمارے گھروں تک سکون کے ساتھ میں آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آج سکون کے ساتھ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں، تو میرے عزیز یہ اتنی آسانی سے سب نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے تمام تر قربانیاں موجود ہیں۔ تو یہ مکمل دین ہے، یہ کامل دین ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور جو دوسرا ستون ہے کہ جس پہ اسلام کی چھت ٹکی ہوئی ہے، یہ پانچوں ستون ہیں، اگر یہ ستون نہ ہو تو پھر اسلام کی چھت بھی نہیں ہے، اور یہ ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے، ایمان ان پر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان میں سے کچھ کسی پر فرض ہوتے ہیں، کسی پر فرض نہیں ہوتے ہیں۔ نماز کا نمبر آتا ہے، آپ مسلمان ہو گئے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، پھر نماز کا نمبر آتا ہے۔ نماز غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، مسلمان ہے تو نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالداروں پر نماز نہیں، ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کی کوئی الگ سے نماز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ مال والے ہیں ان کے اوپر نماز کا کوئی معاملہ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ زیادہ اگر اللہ نے دولت عطا فرما دی تو وہ اللہ کے دین سے ہی دور ہو گئے، اللہ کے گھروں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرنا ہے۔ یہ نماز کا معاملہ ہے۔ روزے کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ رمضان کے مہینہ جب ایک سال میں ایک بار آتا ہے، رمضان کا مہینہ جو پورا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہاں بھی کچھ رعایت ہے، سفر میں ہے، بیمار ہے، صحت مند نہیں ہے تو وہاں بھی چھوٹ دی ہے۔ زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، زکوٰۃ بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں، جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، جن کو اللہ مال عطا فرمائے۔ پھر نمبر آتا ہے حج کا، حج بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو صاحب استطاعت مسلمان ہے ان پر حج فرض ہے۔ اب یہاں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے یہ مراد ہے سواری کا انتظام ہو، زیادہ راہ ہو، اور اتنا پیسہ کم سے کم آپ کے پاس ہو کہ آپ چلے جائیں آسانی سے، واپس لوٹ کر بھی آ جائیں، اور اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر کے جائیں، اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے بھی چھوڑ کر کے جائیں، تنگی کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی حج ادا نہیں کرتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے۔ حج فرض ہو گیا، اتنا مال ہے، کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، لیکن نہ جانے کیوں وہ حج کے اس فرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے اس چیز کا تو وہ اسلام سے خارج ہے، وہ بالکل اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو یہ پانچوں ارکان ہیں، یہ پانچ ستون ہیں، یہ پانچ اصول ہیں جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، انہی کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ذرا سا بھی ہلکا جانا ان پانچوں اصول میں سے کسی ایک کو بھی تو اس کا اسلام سے پھر کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب جو ایک شخص نکلا ہے، توجہ رکھنا میرے عزیزو،
کہ جو حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ہندوستان کے ایک صوبے کیرلا سے اس نے یہ عہد کیا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن سواری سے نہیں، فلائٹ سے نہیں، کار سے نہیں، بائک سے نہیں، سائیکل سے نہیں، بس سے نہیں، حج کرنے کے لیے میں پیدل چل کر کے جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کروں گا، پیدل چل کے جاؤں گا، زیارت بیت اللہ کروں گا، پیدل چل کے جاؤں گا۔ اس نے یہ عہد کیا اور اس نے چلنا بھی شروع کر دیا۔ تقریباً 2000 کلومیٹر پیدل وہ شخص چل چکا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، ہوتے ہیں نا، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے، پیدل جانے سے کیا فائدہ، سواریوں کے انتظام ہے تو پھر پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بالکل کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بالکل ناجائز و حرام انہوں نے بتا دیا۔ پاکستان کے ایک مولوی جو اپنے نام کے آگے مفتی بھی لکھتے ہیں، اور اسی مکتبہ فکر کے اور بھی بہت سارے علماء اپنے آپ کو کہنے والے، بالکل ناجائز، کوئی فائدہ نہیں، 0 بٹا سناٹا، کچھ نہیں ملے گا، 8000 نہیں 80,000 کلومیٹر پیدل چلو، کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے، جب رجسٹر کھولا جائے گا تو 0 معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کیسے آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کیسے آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں؟ جس کام کو شریعت نے ناجائز و حرام نہیں کہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں وہ کام کے کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیز، کیرلا کی زمین سے اگر کسی نوجوان نے یہ عہد کیا ہے پیدل حج کرنے کا، تو وہ دنیا کا پہلا انسان نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، صحابہ کی تاریخ کو پڑھیں گے، اولیاء کرام کی آپ تاریخ کو پڑھیں گے، بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شہاب نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، یہ شہاب اکیلا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین بھی اس عمل کو کر چکے ہیں۔ تو شہاب انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، مولائے کائنات کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ سے پیدل حج فرمائے ہیں، اور 1 یا 2 نہیں بلکہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ انہی کی سنت کو یہ شہاب ادا کر رہا ہے۔ اور بھی صحابہ کرام اور بزرگان دین نے پیدل حج فرمائے ہیں، انہی کی سنت کو شہاب ادا کر رہا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا ہے؟ کس اختیار سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے؟ میرے عزیز، اگر وہ حضرت امام حسن کی سنت کو ادا کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہی اس کی مغفرت و نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اور یار، یہ تو عشق کی پہچان ہے نا، یہ تو عشق کی بات ہے۔ اور کہا ہے نا کسی نے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اب رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہر انسان پر نہیں ہوتا نا، رب کی رحمتوں کا حقدار بھی ہر انسان نہیں ہے نا، یہ تو جس کی قسمت میں ہو، جس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے، وہی کعبے کی زیارت کرے گا، وہی مدینہ منورہ کو دیکھے گا، میرے آقا کے گنبد کو دیکھے گا۔ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ملے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ضروری ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یہ پیدل چلنے والا شہاب جو کیرلا سے چلا ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، یہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے؟ اور یہ بات ہم صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے، نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، اولیاء کرام کا گستاخ ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک حج نہیں، ہر سال حج کرے، ایک نماز نہیں، دن میں 5 فرض نماز بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور نفل نمازیں وہ بھی ادا کرے، اس کے علاوہ بھی سجدے میں پڑا رہے، 1 مہینے کے روزے نہیں پورے سال کے روزے رکھے، زکوٰۃ سال میں 1 بار دے اور زیادہ پیسے دے دے، لیکن اگر عشق رسول دل میں نہیں ہے، ان عقائد کو وہ فالو کرتا ہے کہ جو باطل عقائد ہیں، اگر ان عقائد کے لکھنے والوں کو وہ مانتا ہے، اپنا رہنما اپنا رہبر مانتا ہے،
کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے لکھے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط عقیدے جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اگر کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ ان عقیدوں پر چلتا ہے، ان عقیدوں کو مانتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم تو اس سے محبت کریں گے، اس سے پیار کریں گے کہ جو نبی کا عاشق ہے، جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ گستاخ رسول سے ہمارا کیا تعلق؟ اور یہ بات بھی میرے عزیز حقیقت ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت، فرقہ واریت، ہم کہتے ہیں لعنت بھیجو فرقہ واریت پر۔ جو اس کی بات کرتا ہے وہ معاشرے کو نقصان میں ڈال رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج اگر کافروں کے سامنے کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا ہی چہرہ ہے، ورنہ تو دیکھو آپ کوئی صحابہ کی گستاخی میں لگا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے، دیکھیں کوئی نبی کا گستاخ ہے، کوئی اولیاء کرام کا گستاخ ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم اہل سنت والجماعت، ہم سنی حضرات نہ نبی کے گستاخ ہیں، نہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، نہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ ہم اسی کام کو فالو کرتے ہیں، اسی کام پر ہم چلتے ہیں، انہی باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت، فرقہ واریت، یہ باتیں کرتے ہیں اس طریقے کی، یہ بات تو ہم نے صاف کر دی، کوئی تعلق نہیں ہمارا گستاخ رسول سے، اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اگر سگا باپ ہے، گستاخ رسول ہے، تو ایک بات یاد رکھو، اس سے بھی تعلق توڑ دو، کوئی تعلق نہیں اس سے، کہ جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو ایک تھپڑ جڑا، وہ شکایت لے کر کے آئے آقا کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی حضرت ابو بکر کی۔ تمام صحابہ بھی موجود، کسی نے یقین نہیں کیا، کیونکہ آپ کی جو ذات ہے وہ بڑی حلم والی، بردباری والی آپ کی ذات تھی، بہت زیادہ آپ نرم مزاج تھے۔ جب آپ کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے اس طریقے سے سختی کی ہے میرے اوپر، تو بلایا گیا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر تم نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے باپ سے کہیں کہ وہ تلوار اٹھائے اور میری گردن مجھ سے جدا کر دے، لیکن میرے آقا میں نے اگر میرے باپ پر سختی کی ہے، کچھ ان کے ساتھ میں کیا ہے، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ میرا باپ آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا، میں نے اس لیے ایسا کیا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو یہ تو عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے، اور تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہوئی سگی، لیکن اگر نبی کا گستاخ ہوا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سختی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز ہمارا بھائی ہو، اگر ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، تو ہمیں اگر نبی کا گستاخ ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیرلا کی زمین سے یہ جو شہاب چلا ہے، یقیناً یہ مبارکباد کے لائق ہے، اور یہ کہنے والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کے گستاخ ہیں، کوئی صحابہ کا گستاخ، کوئی اولیاء کرام کا گستاخ، کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ، وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا، لیکن رب کی ذات سے امید لگا کر کے اگر وہ شخص پیدل چلا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کوئی مسلمان حج کا ارادہ فرماتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو حاجی جاتے ہیں کچھ دور پیدل چلے، کار میں بیٹھے، پھر فلائٹ میں، پھر اس کے بعد میں وہاں بھی سواری کا انتظام، لیکن دیکھو اس شخص کی ہمت پر غور کرو، کیسا اس کا عشق ہے، کیسا پیار ہے کہ مکمل پیدل چلنے کا ارادہ فرمایا ہے، مکمل پیدل چلنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب یہ کتنے قدم چلے گا؟ کوئی تعداد تو نہیں ہے نا قدموں کی، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ملے گا، او اللہ رب العزت اس کو بے شمار بے حساب نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، نیک عمل کریں، نیک نیت کے ساتھ میں کریں، اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے سوائے باتوں کے، انہیں صرف باتیں کرنا ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ نیک عمل کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے،
عمل بھی اللہ وہی قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، دنیا والوں کو راضی کرنے کا معاملہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ رب العزت اعمال کو قبول کرنے والا ہے، نیک اعمال نیک نیت سے کیے جائیں۔